أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورہ روم آیت نمبر 8. ابتدائی تمہیدی باتیں قیصر اور کسریٰ کی جنگ سے متعلق گفتگو کے بعد اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو دلائل قدرت کے ذریعے بیان فرما، اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں، اور جو فرما بردار لوگ ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں. توجہ کریں. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. کیا لوگوں نے غور نہیں کیا؟ اولم یتفکروا، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا فی انفسہم، اپنے اندر، اپنے آپ میں، اپنے دل میں کبھی اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور ان کے درمیان کی جو کچھ تخلیقات ہیں، الا بالحق، کہ ان کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک پیدا کیا ہے. زمین و آسمان وغیرہ کب تک ہیں؟ ایک وقت مقررہ تک ان کو اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے. یہی چیز تو لوگ بھول رہے ہیں، یہی چیز تو لوگ بھول رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس سب کچھ یہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لوگوں میں سے اکثر لوگ رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یعنی دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ رب کی ملاقات کے لکافرون، وہ کیا ہیں؟ منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ یعنی امت محمدیہ کے لوگوں نے اور مشرکین مکہ بالخصوص، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ فینظروا، کہ یہ چل پھر کر ذرا دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. عاقبہ کس معنی میں؟ انجام کے معنی میں. کانوا اشد منہم قوہ، کہ وہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ سخت تھے، طاقت میں ان سے زیادہ طاقتور تھے. اور وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین کو بھی خوب آباد کیا تھا کھیتی باڑی کے ذریعے. آثار کہتے ہیں زمین کو جوتنا، زمین میں ہل چلانا. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بھی خوب آباد کیا ہوا تھا. یہ زمین کا سبزہ، زمین میں ہل چلانا، یہ اس لیے بھی ذکر کیا کہ مکہ اور اس کی ارد گرد کا جو علاقہ تھا وہ تو بنجر تھا نا، پہاڑی علاقہ. وہاں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ زمین میں ہل وغیرہ چلانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. تو کہا کہ تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تم تو خشک پہاڑوں میں رہتے ہو. وہ پہلے والے لوگ جو تھے وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور وہ زمین کو بھی آباد کرتے تھے، زمین کو بھی جوتتے تھے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے ان سے زیادہ عمریں بھی پائی. عمر
یا تو عمر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ہاں. وَعَمَرُوهَا اور ان کی عمریں اکثر مما عمروها ان کی عمر کے مقابلے میں کیا تھی؟ زیادہ تھی. یا عمر مطلب یہ ہے کہ عمارتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں قوم عاد قوم ثمود ہیں پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ چٹانوں کو تراش کر کیا بنا لیتے؟ گھر بنا لیتے. بڑے بڑے اونچے محلات نمرود نے نہیں بنائے، نمرود نے بنائے، فرعون نے بنائے، قارون کے ایسے خزانے تھے، محلات تھے پہلے اور زیادہ تھے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس اللہ کے رسول مختلف ادوار میں. اللہ کے رسول ان کے پاس آتے رہے بالبینات واضح روشن دلائل کے ساتھ، لیکن انہوں نے انکار کیا اور انکار کے نتیجے میں ان کو برا انجام ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں. اور یہ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ان کا انجام بد ہوا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پر کیا کرے؟ ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر خود کیا کیا؟ ظلم کیا. اللہ کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. بالآخر ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، بالآخر برے انجام کو پہنچ گئے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی. سمجھ گئے نا؟ برائی کرنے والے، اسا سوء دونوں برائی کے معنی میں. ہاں، اپنی برائی کو پہنچ گئے وہ لوگ، اسا جنہوں نے کیا کی؟ جنہوں نے برائیاں کی. السوء وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گئے. یہ سوء جو ہے نا، یہ آپ اس کو سمجھے یہ ایسے ہی ہے جیسے احسن کی تانیث حسنہ، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، حسنہ و زیادہ. اور ٹھیک ہے ہاں، جیسے احسن کی تانیث حسنہ، ایسے اسا برائی کی تانیث کیا ہے؟ سوء. تو بہرحال وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، برے اعمال کیے، وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گئے. ان کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور ان اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، وہ استہزاء کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، مزید اللہ رب العزت کے دلائل قدرت. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ وہ ذات ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ابتداء یبدأ ثم یعید، پھر کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اصل ابتداء تخلیق مشکل ہے، اللہ نے جب ابتداء بھی پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ دن تقوم الساعہ جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، جو مجرم لوگ ہوں گے وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے. یبلس کس معنی میں؟ حیرت زدہ رہ جائیں گے. یبلس ابلاس سے ہے. کس سے ہے؟ ابلاس. ابلاس اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اگلا اس سے بات کرے، اس سے کوئی پوچھے، بحث و مباحثہ ہو اور اس سے کہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی جواب ہے، تو جب آدمی اپنے موقف پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے اگلے کو اور خاموش رہ جائے، حیران اور خاموش رہ جائے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں،
اسی کو ابلاس کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال دیکھیں گے، اپنے شرکیہ کام، یہ سب جب ان کی شکلیں اور صورتیں ان کے سامنے آئیں گی تو یہ کیا ہوں گے؟ حیران، پریشان، خاموش، چپ، یہی معنی یبلس المجرمون۔ تو یہ جو مجرم لوگ ہوں گے یہ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور وہاں ان کے جتنے بھی دنیاوی شرکا تھے جن کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، ایسے شرکا معبودان باطلہ وہاں پر ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ شفعاء کیا نہیں کر سکیں گے؟ سفارش۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ یہ خود، یہ جو مجرم ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ خود اللہ کی بارگاہ میں اپنے شریکوں کا بھی انکار کر دیں گے، اپنے دنیاوی معبودان کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آپ پڑھ چکے ہیں، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ایسا ہی ہے نا؟ وَاللَّهِ رَبِّنَا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، یہ تو ہمارے دنیا کے معبود نہیں ہیں۔ پہلے تو بڑا انکار کریں گے لیکن بالآخر خاموش ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہو جائے گا، اس دن یتفرقون، لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مراد ایک اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، ہر فرد دوسرے فرد سے الگ ہو جائے گا۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں بھائی بھائی کے لیے اجنبی ہیں، باپ بیٹے کے لیے اجنبی، بیٹا باپ کے لیے اجنبی۔ وہ عالم ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی، سمجھ گئے؟ ایک یہ مطلب۔ دوسرا مطلب یہاں مومنین اور کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس دن جو ہے جب حساب کتاب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ ایمان والے جنت میں اور نافرمان اور کافر جہنم میں، تو یتفرقون، دونوں کے درمیان کیا کر دی جائے گی؟ تفریق کر دی جائے گی، الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں، پھر ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، چنانچہ وہ تفرق کیسا ہوگا یہاں ذکر ہو رہا ہے آگے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایسے مبارک روضے میں، ایسے مبارک مقام میں ہوں گے، یعنی جنت میں، یحبرون، اور وہاں خوش و خرم ہوں گے۔ یحبرون خبر، خوشی، شادمانی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ سب کے سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون، کیا کیے جائیں گے؟ حاضر کیے جائیں گے، عذاب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جیسے نا فرشتے پکڑ پکڑ کے پھینکیں گے آگ میں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بشارت اور وعید بیان کرنے کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب تعریفات کے لائق اللہ ہی ہے، آخرت میں اللہ ہی کا سکہ چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، تو دنیا میں اس رب کی قدر کر لو، اسی کی تسبیح اور تحمید کرو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی کیا کیا کرو؟ تسبیح کیا کرو۔ حین تمسون، جب کہ تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب کہ تم صبح کرو۔